بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی شکل میں جو نظام حیات ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں جہاں انسانیت کی ساری ضرورت کی چیزیں، راہ راست کی باتیں اور نفع و نقصان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، وہیں پر دو چیزوں کو بطور خاص بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں۔ کون سی دو چیزیں ہیں وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عموماً آج کل اس سلسلے کے اندر انسانوں میں بڑی تقسیم ہو گئی ہے۔ بعض لوگ عبادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور عبادت سے ہٹ کر باہر کی زندگی بالکل اس کی چوپٹ نظر آتی ہے۔ نہ گھر والے اس سے سکون میں ہیں، نہ پڑوسی اس سے کچھ راحت پاتے ہیں، نہ دوست و احباب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، اور ادھر تو یہ ہے کہ صف اول کا نمازی ہے۔ اور دوسری تقسیم کہ بعض لوگ خدمت خلق کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہر کسی کے کام آتے ہیں، ہر کسی سے محبت سے گفتگو کرتے ہیں، ہر کسی کے معاون و مددگار بنتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دونوں چیزیں ہر مومن کے لیے ضروری ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کریں، عبادت بھی کریں کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہم اس کے بندوں کی بھی کام آئیں، اس کے اللہ کے بندوں کے معاون بھی بنیں، ان کے سکھ دکھ میں بھی شریک رہیں۔ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کرتے ہیں دوسرا چھوڑتے ہیں تو جس کو کر رہے ہیں اس کا تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اسے پوری آخرت کے پکڑ سے حفاظت فرمائے اور دنیا کے اندر ہمیں اس راستے کو اپنانے کی، اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے تعلق سے کتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، حتی یتورمت قدمہ، حضور اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، لمبا قیام اور لمبا رکوع اور لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے پیر حضور پاک علیہ السلام کے، اتنی کثرت سے عبادت کرتے۔ لیکن دوسرے پہلو کو دیکھیے آپ علیہ السلام کے کہ کوئی سائل کبھی حضور کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، اور گھر میں کبھی کچھ دینار یا درہم گھر کے اندر ہوتے تو اس وقت تک حضور کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ ان کو صدقہ و خیرات نہ کروا دیتے تھے۔
جیسے یہ دونوں کی دونوں چیزیں قرآن و حدیث میں بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی ہیں، محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہماری بھی عملی زندگی میں آ جائیں۔ یقیناً دنیا بھی ہماری کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور جنت اور جنت کے لازوال نعمتوں سے ہم سب مالا مال ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی یقول یوم القیامت اے ابن آدم یا ابن آدم مرضت ولم تعودنی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے سے بلا کر کے، بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میری مزاج پرسی تو نے نہیں کی، مجھے دیکھنے تو نہیں آیا۔ بندہ حیرت سے کہے گا، باری تعالیٰ انت رب العالمین، آپ تو سارے عالم کے رب ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے ہیں، اور میں آپ کے کیسے مزاج پرسی کرتا، میں کیسے آپ کو دیکھنے کے لیے آتا؟ کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے معلوم تھا؟ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اگر تو اس بندے کی مزاج پرسی کرتا، اس بندے کو دیکھنے کے لیے آتا، تو وہاں پر تو مجھے پاتا؟ معلوم ہے کہ مریض کی عیادت کرنا ایسا بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے بیمار کے گھر کو، واپس اپنے گھر لوٹ کر آنے تک 50,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، بیمار کے لیے نہیں، بیمار کے لیے نہیں، جو اس بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ 50,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں جو کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آتا۔ کیا حضور کا معمول تھا؟ حضور یہودیوں کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اگر حضور کو معلوم ہوتا کہ بیمار ہے کوئی یہودی۔ منافقین کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے اگر معلوم ہوتا حضور کوئی منافق بیمار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک خاتون حضور پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی اور آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ ایک دن، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن وہ خاتون نظر نہیں آئی۔ حضور پاک علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر، پاکیزہ جسم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہوئی نظر نہیں آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو بتلانے والوں نے آپ علیہ السلام کو بتلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، گھر میں پڑی ہی بھی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اس خاتون کے گھر گئے۔ ایمان والی نہیں ہے وہ، اگر ایمان والی ہوتی تو حضور کے جسم مبارک پر کیوں کوڑا کرکٹ ڈالتی؟ حضور اس کے گھر گئے، اس کو تسلی دی، اس کے لیے اچھے بول بولے آپ علیہ السلام نے۔ وہ خاتون اتنا متاثر ہو گئی کہ میں جن کے بدن پر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہوں، جن کو میں اپنا دشمن سمجھتی ہوں، جس کو میں برا بھلا کہتی ہوں، اور وہ میرے گھر آ گئے ہیں اور مجھے حوصلہ دلا رہے ہیں، میری خیر خیریت لے رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے اس آمد سے متاثر ہو کر اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے۔ ایک ننھا سر کا بچہ تھا، 7-8 سال کا، موقع بموقع حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور پاک علیہ السلام کے لیے کوئی چیز پیش کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑی بچوں سے حضور شفقت کیا کرتے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کے چھوٹے بچوں کو حضور سلام کیا کرتے تھے، جیسا کہ پیوستہ جمعہ کے اندر میں نے بتلایا تھا۔
بچہ نظر نہیں آنے پر آپ نے پوچھا کہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ بچہ بیمار ہے۔ فوراً آپ علیہ السلام اس بچے کے گھر گئے۔ اس بچے کا باپ مسلمان نہیں تھا، اس بچے کا باپ یہودی تھا۔ اس بچے کے گھر گئے، گھر پہ جانے کے اس کے سرہانے بیٹھ گئے آپ علیہ السلام، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کے بخار دیکھا آپ نے، اس کو حوصلہ دلایا آپ علیہ السلام نے، اور اٹھتے اٹھتے آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیٹے اسلام قبول کر لو، اللہ کو ایک مان لو۔ بچہ کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا ہے، اور اس کا باپ بھی بازو میں کھڑا ہوا تھا، کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے سوالیہ انداز میں، جو محمد مجھ سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اجازت ہے، سوالیہ انداز میں کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو باپ نے فوراً کہا بیٹے محمد ابن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں آپ تو اس کو قبول کر لو، میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بچے نے فوراً کلمہ توحید اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ابھی حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اور گھر کے باہر نکلتے نکلتے آپ علیہ السلام خدا کا شکر ادا کیا باری تعالیٰ کہ میرے ذریعے سے آپ نے ایک بچے کو ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو بیماروں کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام کی اتنی ہمدردی ہوا کرتی تھی، اپنوں کے علاوہ اوروں اور غیروں کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بڑے لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے، بہت لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے، اور بیمار کے لیے صحت کی دعا کرنا کر سکتے ہیں۔ عموماً یہ مزاج بنا ہوا کہ ایک پرچی لکھ دی جائے اور مسجد میں بھیج دی جائے، امام صاحب دعا کریں بس کافی ہے، لوگ آمین کہہ رہے اتنا کافی ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی گھر میں بیمار ہے، جتنی اس کے ماں باپ کی دعا اس اولاد کے حق میں قبول ہوتی کسی اور کی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑے بزرگ میرے لیے میری ماں اور میرے باپ، اس سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، باہر والوں سے دعا کے لیے کہتے پھرتے ہیں، اگرچہ کہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں تم بیمار کی مزاج پرسی کی کرنے کے لیے جاؤ، اس کے لیے صحت کی دعا کرو، اس کو حوصلہ دلاؤ، اس کو ہمت دلاؤ کہ معمولی بخار ہے، بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے، ہم آپ کے صحت کے لیے دعا کریں گے، آپ وقت پر غذا کھائیے اور آپ دوائیں استعمال کیجئے، بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اس قسم کے الفاظ کہیے۔ لیکن واپس ہوتے ہوتے اس بیمار سے بھی دعا کی درخواست کر کے آئیے، کہ بیمار اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے۔ اگر بیمار آدمی کسی کے لیے دعا کر دے یا بد دعا کر دے تو اس کی دعا بھی اور بد دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نکلتے نکلتے اس کے لیے جو ہے آپ بھی دعا کریں۔ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر ہیں، بخار اگرچہ کہ آپ کو ہے لیکن یہ بخار آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اس قسم کی ہمت افزائی کے الفاظ اس سے کہے جائیں تو آدھی بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا کہ شاید میں اتنی طبیعت خراب نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ بہرحال یہ بیمار سے بھی یہ کہہ کر آنا چاہیے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ آپ کا کوئی خاص مقصد ہو، کوئی خاص بات ہو، کوئی خاص پریشانی ہو تو وہ بیمار سے کہہ دیں کہ میں تھوڑا اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میری یہ تکلیف ہے، میری یہ ضرورت ہے، آپ بھی دعا کر دیں۔ آپ اللہ کے رحمت میں ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو بہرحال قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تم میری مزاج پرسی کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو اس موقع پر بندہ یہ کہے گا کہ رب العالمین آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے کہ بندے کیا تجھے بات معلوم نہیں تھی کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا تو وہاں مجھے پاتا،
मालवा के बीमार के पास अल्लाह होते हैं, बीमार के पास अल्लाह होते हैं, बीमार अल्लाह के रहमत में होता है। उसी हदीस मुबारक में अगले अल्फाज ये हैं, अल्लाह ताला पूछेंगे एक बंदे को बुलाकर, बंदे मैंने तुझसे खाना मांगा था, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा बारी ताला आप तो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, आपको कैसे भूख लग सकती है और मैं आपको कैसे खाना खिला सकता हूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बंदे मेरा फलां बंदा भूखा था, तुझे मालूम था, अगर तू मेरे उस भूखे बंदे को खाना खिलाता तो वहां मुझे पाता, मेरे भूखे बंदे को अगर तू खाना खिलाता तो वहां मुझे पाता। फिर अल्लाह ताला बंदे से पूछेंगे, बंदे मैंने दुनिया में फलां वक्त तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया था। बंदा कहेगा बारी ताला आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे पानी पी सकते हैं, मैं आपको कैसे पानी पिला सकता हूं। अल्लाह ताला फरमाए कि मेरे बंदे फलां बंदा मेरा प्यासा था, तुझसे पानी का सवाल कर रहा था, तूने पानी नहीं पिलाया। क्या तुझे बात मालूम नहीं थी कि अगर तू प्यासे को पानी पिलाता तो वहां मुझे पाता। तो ये खिदमत खल्क की लाइन है, बीमार को देखने के लिए जाना, उसके दवा दारू करना, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये खिदमत खल्क कहलाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला इबादतों पर अजर सवाब अता फरमाते हैं, इसी तरीके से खिदमत खल्क के काम करने पर भी अल्लाह पाक अजर सवाब अता फरमाते हैं। चुनांचे हदीस मुबारका में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने किसी भाई के हाजत में, किसी काम में उसके साथ पैदल चलूं, मुझे मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के 1 महीने के एहतिकाफ से ज्यादा महबूब है। अल्लाहु अकबर। मैं अपने किसी भाई की हाजत में, जरूरत में, उसके काम आने के लिए उसके साथ में चलूं, ये मुझे मस्जिद नबवी के 1 महीने के एहतिकाफ से ज्यादा पसंद है। देखा आपने, किसी के काम आना, किसी के मुआविन बनना, किसी का हाथ बटाना, किसी के सुख दुख में शरीक होना कितना बड़ा अमल है। इसी अमल को पेश नजर रखकर हर जमाने के अंदर लोग मुसलमान एक दूसरे के काम आया करते थे। जैसे इंसान मर जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो अजर सवाब का सिलसिला बंद हो जाता है, जैसा कि मैंने पिछले जुमा के अंदर बतलाया था। लेकिन 3 चीजों का अजर सवाब का सिलसिला बराबर क़यामत तक उसके कब्र में जारी रहता है। कोई इल्मी काम कर गया, वो कोई किताब तसनीफ कर दी, उसके शागिर्द हैं, जब तक वो शागिर्द जिंदा रहेंगे, दीन का काम करेंगे, दीन पर अमल करेंगे, उस वक्त तक तालीम देने वाले को, किताब लिखने वाले को, उस मुअल्लिम को बराबर क़यामत तक सवाब लिखा जाता रहेगा। और दूसरा यह है कि नेक औलाद छोड़ी, तो वो नेक औलाद जब तक नेकी पर कायम रहेगी, दीनदार रहेगी और अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी, तो उस वक्त तक मरहूम वालिदैन के लिए जो सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे यह है कि इस मरने वाले ने कोई सदक़े जारिया किया था, मस्जिद बना दी थी, मदरसा बना दिया था, कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया था, कोई बोर खुदवा दिया था, किसी का मकान बनवा दिया था, कहीं खानका बना दी थी, कहीं कब्रिस्तान के लिए जमीन दे दी थी, किसी मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी थी, तो मरने के बाद इन सारे चीजें आबाद रहेंगी, तो इन सारे चीजों का सवाब मरने वाले को कब्र में क़यामत तक मिलता रहेगा। सदक़े जारिया के लिए जो काम किए जाते हैं, कामों को जो है शरीयत इस्लाम की इस्तिलाह में वक्फ कहा जाता है। वक्फ का मतलब यह होता है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे जमीन हो, रुपया हो, पैसा हो, जायदाद हो, मकान हो, दुकान हो, कोई भी अपने मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह की रिजा के लिए दे देना, यह वक्फ कहलाता है। और इसमें बड़ा अजर सवाब रखा गया है। और जिसको हमने वक्फ किया,
وہ اس کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں. جس کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے وہ صرف اس کا نگران ہے. محترم بزرگوں دوستو, سب سے پہلا وقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا کیا ہے جب آپ علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, اور 2 یتیم بچے جو اپنی زمین حضور کو دینا چاہتے تھے, لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں, ورنہ آئندہ قیامت تک کوئی یہ بد زبان کہہ سکتا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم 2 یتیم بچوں کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنایا ہے. کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی. آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ کی زمین ہم پیسے دے کر خریدیں گے. چنانچہ ان بچوں کو پیسے دے کر ان کی زمین خریدی, اور آپ علیہ السلام نے وہ زمین مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی. قیامت تک کے لیے مسجد نبوی اب اللہ تعالیٰ کا بابرکت گھر ہے, وہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی. پورے مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد جگہ جگہ کنویں تو تھے, لیکن پانی جو ہے نمکین پانی تھا, کھارا پانی تھا. صرف مدینہ منورہ کے تھوڑے فاصلے کے اوپر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہی کنواں تھا جس کو بیر روما کہا جاتا ہے. اس کے مالک بھی ایک مسلمان تھے, لیکن وہ اس کا پانی وہ بیچا کرتے تھے. میٹھا پانی تھا وہ. جن لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ تھا ضرور ان کے پاس جاتے اور پیسے دے کر پانی خریدتے اور استعمال کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ علیہ السلام اس کنویں کے مالک کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایک جنت کے چشمے کے بدلے میں میں آپ کا چشمہ خریدنا چاہتا ہوں, کیا تم اپنا چشمہ دینے کو تیار ہو؟ انہوں نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بیوی بچوں کا گزر بسر بس یہی کنواں ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز میرے پاس نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں. یہ بات حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیر روما کے مالک کو پٹایا اور کہا کہ میں بڑی رقم تم کو دیتا ہوں. چنانچہ میں نے مطالعے کے دوران دیکھی کہ 1 لاکھ درہم, اس زمانے کے 1 لاکھ درہم, اور ایک کتاب کے اندر موجود ہے کہ 35,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا. اور خریدنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بیر روما خرید لیا ہے, کیا وہ خوشخبری میرے لیے بھی ہے جو آپ اس کنویں کے مالک کو سنانے گئے تھے کہ اس چشمے کے بدلے میں جنت میں مجھے کنواں چشمہ نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چشمے کی خوشخبری جنت میں انہیں دینے گیا تھا وہ جنت میں چشمہ تمہیں بھی حاصل ہوگا اگر یہ چشمہ خرید کر تم مسلمانوں کو وقف کرتے ہو. حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یا رسول اللہ, یہ میرا کنواں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف ہے. چنانچہ وہ کنواں آج بھی موجود ہے. حج عمرے کو جانے والے دیکھتے ہوں گے اس کنویں کو, ہر ایک کو اگرچہ کہ وہاں پر پہنچنے نہیں دیا جاتا, لیکن ٹیکسی والوں کو کہا جائے اگر تو ضرور وہاں پر پہنچا. آج تک کنواں موجود ہے. مدینہ منورہ کے دیگر مقامات کا آپ پانی پیئیں گے اور بیر روما کا پانی آپ پیئیں گے, ضرور فرق محسوس کریں گے. اتنا میٹھا پانی اس کنویں کا ہے. بہرحال یہ روایت اپنی جائیداد, اپنی پراپرٹی وقف کرنا اور اس کے ذریعے سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا, اجر و ثواب حاصل کرنا, اور اس پراپرٹی کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو, عام غریبوں کو, فقیروں کو, ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچانا, یہ پرانی روایت ہے, آج تک ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اوقاف کی جائیداد جو جگہ جگہ موجود ہے متولیان کو بھی اس کی حفاظت کے توفیق عطا فرمائے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.